خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج دہشت گردی اور صوفی ازم کے مسئلے پر۔ ڈاکٹر ساجد علی صاحب، آپ سے میں وہی سوال کرتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال سے کیا، کہ کسی قوم کے جو آدرش ہوتے ہیں، کسی قوم کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں، جو اس کی سیاست کے میدان میں، جو اس کے ترقی کے میدان میں، اور اس کی تعلیم اور معیشت معاشرت کے میدانوں میں جو اس کے اہداف ہوتے ہیں، ان کو طے کرنے کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ ایک خاص طرح سے کچھ چیزوں کو سٹریس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک زمانے میں ایک روشن خیالی، اس سے پہلے جہاد، اور اب یہ جیسے ہم کو نسخہ کیمیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ تصوف کو اختیار کر لیں۔ اس میں آپ ایک صاحب علم ہیں، کیا صحیح اپروچ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان اپنے لیڈرز کو بتا سکیں؟ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم سوچنے کے چونکہ عادی نہیں رہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو خود مسخ کر رہے ہیں، اور ہم پرانی تاریخ کا کیا ذکر کریں؟ یہ 47 اور پاکستان بننے کی جد و جہد کی جتنی تاریخ ہے، آج ہم نے اس ساری تاریخ کو مسخ کر دیا ہے۔ آج جس نظریہ پاکستان کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کتنی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ نظریہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو پاکستان بننے کے ہی مخالف تھے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی جب مسلم لیگ مطالبہ پاکستان کر رہی تھی تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ اسلام کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے پاکستان بنانا چاہتی ہے، ہم اس وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت ریاست قائم نہیں ہوگی بلکہ مسلمانوں کی ایک قومی حکومت قائم ہوگی۔ یہ نقطہ نظر تھا۔ جو ہی پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے 11 اگست کی جو تقریر تھی، جو ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا، اس کا ڈاکٹر صاحب نے پہلے حوالہ دیا، دیکھیے آپ اندازہ کریں کہ 10 اگست کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس کی پہلے اجلاس کی صدارت جس شخص نے کی تھی اس کا نام تھا جوگندر ناتھ منڈل۔ پہلے دن جس نے اجلاس کی صدارت کی، جب حلف اٹھا لیا، اس کے بعد قائد اعظم کو جب اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے اس کے بعد وہ تقریر کی، اور اس میں ایک واضح طور پر بات کہی تھی کہ پاکستان، دیکھیے، ایک جمہوری ریاست کے طور پہ پاکستان بانیانے پر، یعنی قائد اعظم کا جو تصور تھا وہ ایک جمہوری ریاست کا تصور تھا، ریپبلک کا تصور تھا، کہ جس میں دیکھیے ماڈرن سٹیٹ میں جو تصور ہے حکومت کا، یہ رعایا نہیں ہے، یہاں سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، اور شہری ہیں، اور تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے حقوق رکھتے ہوں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ایک تو یہی کہ جوگندر ناتھ منڈل نے اس اجلاس کی صدارت کی، اس کے بعد قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اور واضح طور پہ انہوں نے کہا، دیکھیے اس تقریر کو پورا پڑھیے، اس کے اندر آرگومنٹ کیا ہے، بالکل، کہ یہ مذہبی اختلاف، بہت سی چیزیں، تشدد، یہی چیز تھی جس نے ہماری ہندوستان میں آزادی کا راستہ روکا، ہمیں تقسیم کیے رکھا، اور یہی انہوں نے انگریزوں کی تاریخ کی مثالیں دی ہیں اس میں کہ ان کی مذہبی لڑائیوں نے ان کے ساتھ کیا۔ تو اس لیے انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ریاست کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس شخص کا عقیدہ کیا ہے، ریاست کی ہر شخص کو مذہبی آزادی ہوگی۔ دیکھیے سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہے، سیکولرزم یہ ہے کہ ریاست لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہی ہے جو مذہبی آزادی کا تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے قرارداد مقاصد منظور کر لی۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سیاسی حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس میں اگلا کام ایسا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ وحی کس پر نازل ہوئی تھی، کہ اور اللہ نے اپنی حاکمیت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سپرد کر دی۔ یہ پیغام کہاں سے ملا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پہ حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ براہ راست تو لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی نمائندہ بن کے کھڑا ہوگا جو کہے گا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آ رہا ہے، جو اللہ کی مرضی اور منشا بتائے گا۔ تو یہ وہی ہوگا جو کرسچینٹی میں پوپ کا منصب تھا،
یا آپ ولایت فقیہ بنا لیں یا کوئی بنا لیں، آپ کو خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق واسطہ لانا پڑے گا اور اس کو اتھارٹی دینی پڑے گی اور اس کو معصوم اور انفیلیبل بھی ماننا پڑے گا. صحیح بات. جیسے صاحب اس معاملے میں چاہوں گا خاص طور سے، چونکہ آپ نے کام بھی کیا ہے بہت، آپ کی تحریروں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جناح اور اقبال ان کا جو تصور تھا اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جن مسائل کی طرف نشاندہی کی ساجد علی صاحب نے، وہ کیا تصور رکھتے تھے. دیکھیے جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کے نزدیک تو سیکولرزم، یعنی 11 اگست والی تقریر کی روشنی میں سیکولرزم واز این انٹیگرل پارٹ اکارڈنگ ٹو ہز انٹرپریٹیشن آف اسلام. قائد اعظم کا تو یہ تصور ہے، اور اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں مساک مدینہ سے، کیونکہ مساک مدینہ میں امت الواحدہ قرار دیا گیا تھا مختلف لوگوں کے، یہود تھے اس کے اندر، اور یہود عیسائی بھی تھے اور کافر بھی تھے مسلمانوں کے علاوہ، اور ہر ایک کو اپنا عقیدہ برقرار رکھنے کی اجازت تھی، جس سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے. جہاں تک علامہ کا تعلق ہے، میرے نگاہ میں وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ایک نیا اسلام کا تجربہ کرنا ہے. یہ کانسیپٹ جو دیکھیے اقبال کے ہاں آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ وطن جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے، دوسری طرف وہ وطن ہی کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی قومیت کا تصور پیش کرتے ہیں جس کو ہم مذہب کی بنا پر قومیت قرار دیتے ہیں. مسلم نیشنلزم کا کانسیپٹ ویسٹ سے آیا ہے، ہم نے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک نیا تخیل ہے. پاکستان کی تحریک ایک اجتہادی تحریک تھی، یہ تقلیدی اسلام نہیں ہے. پاکستان اجتہادی اسلام کا نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اچھا، اور وہ اس کی روح رہنی چاہیے. اس میں جب تک اجتہادی روح نہیں رہے گی یہ نہیں چل سکتا آگے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اجتہادی روح سے وجود میں آیا ہے. اور اسی نقطۂ نگاہ پہ ہم اگر دیکھیں تو یا تو پھر وہ اسلام کا اچھا، اب علامہ کا جو اپنا تصور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اشعار کے زیادہ ہم ان کی جو نثر ہے، خاص طور پر جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں، ان کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں وہ اجتہاد پر بحث کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ساری وہ چیزیں بتاتے ہیں جن کا تعلق ایک جدید اسلامی ریاست سے ہونا چاہیے. اور اس میں خصوصی طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی جو اہمیت ہے ریکنسٹرکشن لیکچرز کی، جس کو کوئی نہیں سمجھنا، ایک تو خیر وہ ہے ہی انگریزی میں مشکل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اس کی تصریح، میں نے اس کے سلسلے میں خطبات اقبال تحصیل التفہیم ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، سارے مذہبی حلقوں کو بھیجی کہ کوئی اس پر تبصرہ مجھے کرے، میری راہبری کرے. اگر میں کہیں غلط اس کی تعبیر کر رہا ہوں علامہ کی فکر کی تو اس کی تصحیح کی جائے. ڈاکٹر سرحمان صاحب کو بھی بھیجی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اس کا کوئی تبصرہ نہ مجھے کیا ہے، نہ کسی آپ کا رسالہ خلافت نکلتا ہے، اس میں کسی نے تبصرہ نہیں کیا، اوروں کو بھی بھیجا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے فرماتے میرے سر پر سے وہ گزر گئی. اچھا، یہ اچھا جواب ہے کہ جس چیز کے متعلق جواب نہ دینا مقصود ہو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا جیسے صاحب میں یہ خاص طور سے چاہوں گا آپ سے کہ یہ جیسے بتا رہے تھے ڈاکٹر ساجد علی صاحب کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. اقبال اس کا ایک سلوشن دیتے ہیں. جی ہاں، تو وہ میں چاہتا ہوں آپ وہ ہمیں ضرور بتائیں. وہ سلوشن جو ہمیں علامہ کے ہاں ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار دیا جائے اجتہاد کا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی پیشوائیت چونکہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے فقہاء کا طبقہ جو ہے وہ وکلاء کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فقہ کی جدید جورسپروڈنس کے ساتھ مطالعے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے لا کالجز میں یہ ایک نیا موضوع ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو وکلاء حضرات ہیں ان کو جدید جورسپروڈنس کے ساتھ اسلامی جو فقہ ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور وہ حق دیتے ہیں پارلیمنٹ کو اسلامی قانون سازی میں، اور نئے یعنی تخیل کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم، یعنی کوئی بھی کمیونٹی زبردستی تنظیم کے ذریعے اس کو آپ کمیونٹی کو زندہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اس میں اجتہادی سوچ نہ ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم میں اجتہادی سوچ پیدا ہو،
تاکہ ہماری سوچ جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہو. اب جو ہم واپس جاتے ہیں تصوف کی طرف, جی یا آپ مجھے اجازت دیں اگر تو ایک وقفہ میں لے لوں. وقفے کے بعد میں نے اگلا سوال یہی کرنا تھا کہ تصوف کے بارے میں علامہ صاحب نے کیا فرمایا اور کیا اس میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.